حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم ظاہر کہ بغداد شریف میں ہے. 18 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو جنگل میں ایک بیل کے پیچھے آپ جب روانہ ہوئے، یعنی بیل جا رہے آگے اس سے بڑھے تو اچانک بیل نے مخاطب ہو کر آپ سے کلام کیا اور کہا کہ یا عبد القادر، اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک دم سے آپ پہ ہیبت طاری ہوئی. جب گھر تشریف لائے ہیں تو پھر واقعات گھر کی چھت پہ گئے اور اس دن 9 ذی الحجہ تھا، عرفات کا میدان آپ کی نظروں کے سامنے. والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ میں اب بغداد شریف جو اس وقت مرکز تھا، میں وہاں پہ تحصیل علم کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو آپ جب والدہ سے اجازت لیتے ہیں تو والدہ محترمہ نے جو 80 دینار تھے، 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار آپ کو سیکر کپڑوں میں دیے، کہا کہ آپ تشریف لے جائیے. جب آپ جانے لگے تو والدہ نصیحت کی کہ بیٹا اب شاید میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی. اللہ کتنی بڑی قربانی ہے. یعنی ولیہ ہے نا، اللہ کی ولیہ ہے تو جانتی ہیں کہ اب ملاقات نہ ہو پائے گی. فرمایا اب تمہاری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، ایک وعدہ کر لو مجھ سے، ہمیشہ سچ بولنا. جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا. ایک ہی بات ایسی نصیحت کر دی کہ زندگی بھر اگر یہی بندہ اپنا لینا اس بات کو اور اپنے دل میں اس بات کو شامل کر لے کہ مجھے سچ بولنا ہے اور اولاد کو بھی سچ بولنا ہے، اور اسی سچ کی تربیت اگر ہم دیتے رہیں تو ایک ہی بات ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. کافی ہو جائے گی. میرے آقا منشور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اس وقت سچ بولنے پر آ جائے نا اگر اور جھوٹ سے دور ہو جائے تو ایک نصیحت میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کے لیے کافی، کیونکہ حضور صادق ہے اور آج امت کو بھی سچا ہونا چاہیے اس اعتبار سے. تو جب آپ کی والدہ نصیحت کی تو آپ نے اس نصیحت کو اپنے پلے باندھا، اپنی گرہ میں باندھا اور روانہ ہو گئے. راستے میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہوتا تھا، گزرے ویرانے کی طرف سے تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے نوجوان؟ تو کہا میرے پاس 40 دینار ہے. کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتا، واقعی یہ رہے لیجئے. تو کہا لوگ مال چھپاتے ہیں، تم ظاہر کرتے ہو. کہا تم نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے تو بتا دیا میں نے، کیونکہ والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جبکہ وہ چیکنگ کر چکے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا تھا. نہیں ملا تھا، باقی قافلے والوں سے مل گیا تھا. مطلب نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، میں یہ کہوں تو جھوٹ ہو جائے گا. اب پوچھا ہے تبھی تو بتا رہا ہوں میں، جبکہ وہ چھپا سکتے تھے. اور ایسے موقع پہ اگر بندہ کوئی زو مانی جملہ کہے کہ اپنی بات کو رکھ لے تو شرن بھی اسی گنجائش نکل سکتی ہے اپنے مال کو یا اپنی جان کو بچانے کے اعتبار سے. لیکن آپ نے والدہ سے چونکہ وعدہ کیا تھا سچ بولوں گا تو یہاں سچ بولا. اگرچہ وہ رقم آپ کی چلی جاتی ہے لیکن والدہ سے کیا وعدہ پورا آپ نے کیا. اب انہوں نے کہا کہ سر تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا سچ بولنے کا. اب یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے نصیحت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب جب اس کے لیے بنتا ہے ہدایت کے راستوں کے لیے، تو آپ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بنے. اور یہ وہ پہلے ڈاکوؤں کے گروہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر باقاعدہ توبہ کی اور سامنے سے یہ کہا کہ تم اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ یاد رکھے ہوئے ہو، میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا. اور لہذا پھر وہ آپ کے یعنی سمجھے کہ شاگردوں میں بھی ہوئے، آپ کے خلفاء میں بھی ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج ان کو عطا فرمایا جو ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماں کی ایک نصیحت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ 18 سال کی عمر میں ہی ابھی ولایت کا شہرہ آپ کا نہیں ہوا. یعنی آپ کو تو معلوم ہے کہ ولی ہے، ولایت کا شہرہ نہیں ہوا، لیکن آپ کے عمل اور آپ کے کردار سے، آپ کے طرز عمل سے لوگ ڈاکو جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو تھے لیکن یہاں پہ توبہ کی انہوں نے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور درست راستے پہ لگ گئے. یہ وہ نصیحت کا پہلو ہے جسے ہمیں غور کرنا ہوگا. یہ کردار ہے بنیادی، یہ کردار ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے ہمیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اب یہ آیت مبارکہ آپ سامنے رکھیے اور سرکار غوث پاک کی پوری سیرہ مبارکہ کو دیکھیے آپ کہ جب جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیا. اور پھر اولیاء کرام کا سارا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. میں اس میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں. فرمایا کہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں کیوں ڈال دی لوگوں کے؟ وجہ فرمائی کہ یہ اولیاء طلب نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے محبت کی طرف بڑھے. فرمایا کہ بندے کا دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ باطن کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ جب اپنا دل متوجہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے، محبت کر لیتا ہے. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا اتنا کام کیا ہے کہ اگر ان کا کام نکال دیا جائے ایمان باقی نہیں بچتا، مسلمان باقی نہیں بچیں گے. اور یہ ہستی ہے آپ کی
ایک بات اور نصیحت کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سرکار غوث پاک جو ہے مادر ذات ولی، سبحان اللہ، پیدائشی ولی ہے، بے شک، اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے آپ تشریف لے گئے، جیسے کہ ذکر ہوگا، اور تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ آج کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو جانے والا بچہ کوئی عالم نہیں بن جائے گا، شیخ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی مطلب پیر نہیں بن جائے گا، جب تک کہ وہ علم حاصل نہیں کرے گا، ولایت کے راستوں پہ نہیں گزرے گا، اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اس سطح کو نہیں پا سکتا۔